دوستوں، آج رات سونے سے پہلے دولت کا یہ خاص عمل یا ربنا یا سلامو کا صرف 11 بار پڑھ لو۔ رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھو اور سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام تر حاجتیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے، کرم سے پوری کروا دیتا ہے۔ آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ بس آج رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ لینا۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا ایک نہایت محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے، اور جو بندہ بھی رب کو یا ربنا سے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تمام تر مرادیں، تمام تر حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، آپ پر قرضے ہیں، اور قرض بھی اترنے کا اگر نام نہیں لے رہا تو پھر آج رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اللہ والوں، صرف 11 بار یا ربنا یا سلامو کا پڑھنے کی دیر ہے، اور جو بندہ بھی یا ربنا یا سلامو یہ خاص تسبیح، یہ دولت کا خاص عمل، یہ دولت کا خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کے راستے کی تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلامو کا وظیفہ ہے، جو کہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن اللہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی سورت سورہ کوثر، وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ تعداد خود دیکھیں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، اور سورہ کوثر جو آپ نے پڑھنی ہے 15 بار۔ اللہ والوں، کوئی اتنی بڑی تسبیح نہیں ہے، لیکن پڑھنی رات کے وقت ہے، اور جو بندہ بھی رات کا یہ بادشاہ اور سلطان عمل صرف 11 بار پڑھتا ہے، صرف 11 بار اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی خاص کرم نوازی اس بندے پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے تمام تر معاملات کو حل کر دیتا ہے، اس کے رزق میں آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کامیابی عطا کرتا ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ آج رات سونے سے پہلے پڑھنے والا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھنے کا بھی ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ بس ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اللہ والوں، اس کے بعد پھر اللہ پاک کی خاص کرم نوازی اور خاص نظر کرم اور نظر رحمت دیکھیے گا۔ دوستوں، آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں، تمام تر معاملات منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بس آج رات سونے سے پہلے یا ربنا یا سلامو کو سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے لاڈلی اور سب سے خاص سورت سورہ کوثر کے ساتھ صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بس اللہ والوں، آج رات سونے سے پہلے یہ خاص تسبیح آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو کی پڑھنی ہے۔ آپ یہ عمل صبح نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ وظیفہ دوپہر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھا جائے گا، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا، نماز عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب کے بعد بھی نہیں، عشاء کے بعد۔ دیکھیں، جو رات ہوتی ہے نا اصل، وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ جب عشاء کی اذان ہو جائے اس کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے یعنی تہجد کے وقت تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور عموماً ہر بندہ جو سوتا ہے وہ 12، 1، 2 بجے تک ہی عام بندہ سوتا ہے، اکثریت بلکہ اسی ٹائم پہ سوتی ہیں، اسی لیے اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے پڑھے جانے والا عمل کہا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اس وظیفے کی فضیلت ہے۔
آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں. جس کی آپ کو حاجت ہی نہیں ہوگی، مطلب آپ کو خواہش نہیں ہوگی کہ یار یہاں سے مجھے رزق ملے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا. یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے. اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس طرح سے دعا مانگ لی تو یقین کریں آپ کی تمام حاجتیں سب پوری ہو جائیں گی. اللہ والوں، بے شمار کے فائدے ہیں. میں اگر بتانا شروع کروں ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں تو آپ کو اس کے فائدے بتاتا رہوں گا. بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے. سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ رزق کے معاملات کا حل ہونا. آپ کو رزق وافر مقدار میں ملے گا. اور اللہ والوں، ہمارا زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتا ہے، پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے لازمی رزق کے لیے اس عمل کو پڑھیں. انشاءاللہ حلال ذریعے اور حلال کا رزق آپ لوگوں کو نصیب ہوگا. اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ محرم الحرام کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ. ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے. میرے مولا، ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے. میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. بالخصوص میرے مولا، جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما. مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما. بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما. ایمان کا بول بالا فرما. میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں. کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا. لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا. اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں. یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں. اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل
محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش اور ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے مشکلات بھی دیکھ رہا ہے، پیسوں کی تنگی کو بھی جھیل رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، یا پھر ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کے مسئلے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ محرم الحرام کے مہینے کا جو عمل، جو وظیفہ، جو ترتیب اور طریقہ کار بتانے لگا ہوں، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، ان سب میں آسانی کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا۔ لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور
3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरे कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरे कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरे कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरे कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरे कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरे कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरे कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरे कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं,
جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔